السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 47 ہے، جس میں ٹاپک چل رہا ہے آخرت پر ایمان، اور آج ہمارا جو نیا ٹاپک اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان پارٹ 1۔ تقدیر پر ایمان پارٹ 1۔ جب میں نے آپ کو ایمانیات کی شروعات کی تھی، یعنی ایمان کے بارے میں بتایا تھا کہ ایمان کہا کسے جاتا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں، تو ایمان کا چھٹا رکن میں نے آپ کو بتایا تھا تقدیر پر ایمان۔ تقدیر ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بہت سارے فرقے گمراہ ہوئے۔ تقدیر کے اندر بہت زیادہ جب ڈیٹیل کے اندر گئے، بہت زیادہ باریکیوں کے اندر گئے، تو کئی فرقوں نے تقدیر کا انکار کر ڈالا، کئی فرقوں نے تقدیر کو ویسے نہیں مانا جیسے انہیں ماننا چاہیے تھا۔ غرض یہ کہ تقدیر کے نام پر بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ تقدیر ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کے بہت سارے اعتراضات جو اللہ تعالیٰ پر ہوتے ہیں، جو معاملات پر ہوتے ہیں، بری چیزوں کو دیکھ کر ہوتے ہیں، اپنے ساتھ ہونے والی برائی پر ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں اس سلسلے کے اندر سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو اس لیے تقدیر کے باب کو جاننا اور تقدیر کے باب کو سمجھنا بڑی اہم چیز ہے، اس لیے اس کو غور سے سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کیجئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سمجھ کر ان باتوں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تقدیر کسے کہتے ہیں، جسے عربی کے اندر قضا کہا جاتا ہے، قضا اور قدر۔ تقدیر اردو، عربی کے اندر کہا جاتا ہے قضا اور قدر۔ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں تقدیر کے لیے عربی میں، قضا اور قدر۔ تو قضا اور قدر کسے کہا جاتا ہے؟ قضا اور قدر عربی میں کہتے ہیں، جو قرآن کے اندر آپ جب بھی پڑھیں گے تو وہاں قدر کا ذکر آئے گا یا قضا کا ذکر آئے گا، کیونکہ تقدیر جو ورڈ ہے وہ زیادہ تر اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، جو ہم سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب قضا اور قدر کسے کہا جاتا ہے؟ لغت کے اندر قدر کہا جاتا ہے کسی چیز کا اندازہ لگانا، کسی چیز کا اندازہ لگانا، اور قضا ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کر دینا۔ قدر مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، اور قضا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کر دینا۔ قضا اور قدر یہ عربی کا لفظ ہے۔ اب اصطلاح شریعت کے اندر قضا اور قدر کسے کہا جاتا ہے یا تقدیر کسے کہا جاتا ہے؟ تو تقدیر کا مطلب شریعت کے اندر یہ ہوتا ہے، قضا مطلب ختم کر دینا، قدر مطلب اندازہ لگانا۔ اور اصطلاح شریعت کے اندر قضا اور قدر کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو قیامت تک اس کائنات میں ہونے والی ہے، ہر وہ چیز جو قیامت تک اس کائنات میں ہونے والی ہے، اللہ نے اپنے علم سے جان لی ہے۔ ہر وہ چیز جو اس کائنات کے اندر قیامت تک ہونے والی ہے، اللہ نے اپنے علم سے جان لی ہے اور قلم سے لکھوا دی ہے، اور قلم سے لکھوا دی ہے، اور اب چیزیں ویسے ہی ہو رہی ہیں جیسے اللہ نے لکھوا دی ہیں۔ تقدیر، قدر، قضا، قدر کسے کہا جاتا ہے عربی میں؟ ہر وہ چیز جو کائنات میں قیامت تک ہونے والی ہے، اللہ نے اپنے علم سے جان لی ہے، قلم سے لکھوا دی ہے، اور ہر چیز اسی اعتبار سے ہو رہی ہے جو اللہ نے لکھوا دی ہے۔ ہر چیز اس اعتبار سے ہو رہی ہے جیسے اللہ نے لکھوا دی ہے۔ تقدیر کا مطلب، قضا اور قدر کا مطلب، اگر صرف اس تعریف کو آپ نے سمجھ لیا تو تقدیر پر ہونے والے بہت سارے اعتراض آپ کو کبھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں پہلی چیز میں نے کیا بتائی کہ ہر وہ چیز جو کائنات کے اندر قیامت تک ہونے والی ہے اللہ نے جان لی ہے۔ مطلب تقدیر جو ہے وہ اللہ کے علم کی دلیل ہے، نہ کہ لوگوں کو مجبور کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ لکھ دیا تو ہم کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا آپ کیا کرنے والے، اس لیے اللہ نے لکھا ہے۔ تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ کرنے والے تھے، اللہ جانتا تھا اس لیے اللہ نے لکھوا دیا ہے۔ تو تقدیر کو اگر لوگ صرف یہ سمجھ لیں کہ تقدیر کہا کسے جاتا ہے تو انشاءاللہ ان کے بہت سارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو لغتاً بھی بتا دیا، اصطلاحاً بھی بتا دیا۔ اب
پوائنٹ نمبر 2 تقدیر پر ایمان. پوائنٹ نمبر 2 ہے تقدیر پر ایمان. اس کی پہلی دلیل لکھ لیجئے آپ, سورہ قمر آیت نمبر 49. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو مقدر کر رکھا ہے, تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. سورہ قمر آیت نمبر 49. دوسری دلیل لکھ لیجئے سورہ احزاب آیت نمبر 36. میں صرف آیت نمبر لکھواؤں گا, ترجمہ آپ خود لکھ لیجئے گا, تقریباً ملتی جلتی باتیں. سورہ قمر آیت نمبر 49, سورہ احزاب آیت نمبر 38 لکھیے گا, سورہ احزاب آیت نمبر 38, اور سورہ انفال آیت نمبر 42. سورہ انفال آیت نمبر 42. اور وہ جو حدیث میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ تو دلیل میں آپ کو لکھنا ہی ہے, جو شروعات میں نے آپ کو ایمان جب پڑھانا شروع کرا تبھی لکھا دی, حدیث جبریل, اس کو بھی آپ اس دلیل کے اندر لکھیے کہ تقدیر پر ایمان اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے تقدیر پر ایمان کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے. 6 حصے بتائے ہیں, 6 ارکان بتائے ہیں, اور 6واں رکن ہے تقدیر پر ایمان, تو اس لیے ایمان رکھنا ضروری ہے. اب پوائنٹ نمبر 3, تقدیر کے معاملے میں فرقوں کی تاریخ بتائیے. تقدیر کے معاملے میں فرقوں کی تاریخ بتائیے. میں نے جیسا آپ کو شروع کے اندر بتایا, تقدیر کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے, ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر بڑے فرقے ہوئے, بڑے معاملات ہوئے, بڑے اختلافات ہوئے. اگر ہم تقدیر کے معاملے میں تاریخی بات کریں کہ تقدیر کی باتیں کب سے شروع ہوئیں, تقدیر کے تعلق سے کب سے لوگوں میں اختلافات شروع ہوئے, تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھ کر تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے. میں نے بتایا تقدیر کے معاملے میں فرقوں کی تاریخ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام تقدیر کے معاملے میں کچھ بات کر رہے تھے, بحث کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نکلے, پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہاں تقدیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ بہت زیادہ غصہ ہو گئے, آپ کا چہرہ لال پڑ گیا, ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے انار نچوڑ کر آپ کے چہرے پر لگا دیا ہو, اتنے غصے میں لال آپ ہو گئے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی قومیں جب انہوں نے تقدیر کے بارے میں بحث کی تو وہ برباد ہو گئی, اس لیے تم یہ عمل مت کرنا. اللہ کے نبی کے دور میں سب سے پہلے تقدیر پر بات کی صحابہ کرام نے, وہ اس پر بحث کر رہے تھے. اللہ کے نبی آ گئے, آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا تقدیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ غصے سے لال ہو گئے, ایسا لگا کہ کسی نے انار نچوڑ کر آپ کے چہرے پر لگا دیا, اتنے لال آپ ہو گئے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں تقدیر کے معاملے میں بحث کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئیں, تم یہ عمل مت کرنا. یعنی آپ نے تقدیر کے معاملے میں بات کرنے سے, بحث کرنے سے, جستجو کرنے سے, باریکی تلاش کرنے سے منع فرمایا. یہ دلیل ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 2133. سنن ترمذی 2133. سنن ترمذی حدیث نمبر 2133. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا تو صحابہ کرام میں کسی سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے تقدیر کے بارے میں بحث کی ہو. صحابہ خاموش ہو گئے. صحابہ کرام کی پوری جماعت میں کبھی بھی تقدیر کے معاملے میں بات نہیں ہوئی. دور چلتا رہا, یہاں تک کہ بصرہ کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سوسن, سین واو سین نون, سوسن. بصرہ کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سوسن. اس نے تقدیر کے بارے میں بات کرنا شروع کی. سوسن نام کے آدمی نے بصرہ کے اندر تقدیر کے نام پر بات کرنا شروع کی, اور سب سے پہلا وہ آدمی جس نے تقدیر کے معاملے میں اعتراض کیا اس کا نام تھا معبد الجہنی. معبد الجہنی. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تقدیر کے معاملے میں سب سے پہلا بحث کرنے والا کون, تو آپ کہیں گے معبد الجہنی.
یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے تقدیر کے معاملے میں اعتراض شروع کیا، تقدیر کے معاملے میں بات چیت شروع کی، تقدیر کے معاملے میں بڑا کنفیوژن لوگوں کے درمیان اس نے پیدا کیا، جس کا نام تھا معبد، میم عین با دال، معبد الجوہنی۔ اور اس کے 3 شاگرد اور تھے جو بہت زیادہ مشہور ہوئے تقدیر کے معاملے میں اعتراض کرنے والے۔ اس کے 3 اور شاگرد تھے، ان کے بھی نام لکھ لیجئے آپ، واصل بن عطا، واصل بن عطا، واو الف صاد لام، واصل بن عطا۔ نمبر 2 عمرو بن عبید، عین میم را واو بن عبید، عمرو بن عبید۔ اور تیسرا تھا غیلان دمشقی، عمرو بن عبید، اس کے بعد غیلان دمشقی۔ کیونکہ یہ تاریخ آپ نہیں جانیں گے نا، کبھی آپ کے سامنے کوئی فرقوں کی بات کرے گا کہ ارے اس فرقے کے بارے میں آپ جانتے ہو کیا، اس فرقے کے بارے میں آپ جانتے ہو کیا، تو آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ان فرقوں کا تعلق تقدیر کے معاملے سے ہے۔ کیونکہ فرقے جو مسلمانوں کے اندر بنے نا، وہ الگ الگ چیزوں پر بنے ہیں۔ کوئی اسماء اور صفات پر اعتراض کرنے والا فرقہ تھا، کوئی تقدیر پر اعتراض کرنے والا فرقہ تھا، تو الگ الگ اعتبار سے ان کے نام بنائے گئے۔ تو سب سے پہلے تقدیر کے معاملے میں بحث کرنے والا تھا معبد الجوہنی، اور اس کے 3 شاگرد واصل بن عطا، عمرو بن عبید، غیلان دمشقی۔ اب پوائنٹ نمبر 4 لکھیے، تقدیر کے معاملے میں بھٹکنے والے کچھ فرقوں کے نام بتائیے۔ تقدیر کے معاملے میں بھٹکنے والے کچھ فرقوں کے نام بتائیے۔ تو اس میں آپ نام لکھیے گا، قدریہ، تقدیر کو جو نہیں مانتے تھے، قدریہ، کاف دال را یا اور گولتا، قدریہ۔ نمبر 2 جہمیہ، جیم ہا میم یا گولتا، جہمیہ۔ نمبر 3 جبریہ، جیم با را یا گولتا، جبریہ۔ نمبر 4 معتزلہ، میم عین تا زال لام گولتا، معتزلہ۔ تقدیر کے معاملے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، صحابہ خاموش ہو گئے، تابعین خاموش ہو گئے، پر بعد کے دور کے اندر بصرہ کے اندر یہ باتیں شروع ہوئی، اور بنیادی طور پر جو آدمی اس نام پر مشہور ہوا، سب سے پہلے اعتراض کرنے والا وہ تھا معبد الجوہنی، اور اس کے 3 شاگرد واصل بن عطا، عمرو بن عبید، غیلان دمشقی۔ اب میں نے بتایا کہ کچھ فرقوں کے نام بتائیے جو تقدیر کے معاملے میں بھٹکے، گمراہ ہوئے اور بہت زیادہ مشہور ہوئے، تو ان کے آپ نے 4 نام لکھے، قدریہ، جہمیہ، جبریہ اور معتزلہ۔ اب پوائنٹ نمبر 5، تقدیر پر ایمان کے ارکان بتائیے۔ تقدیر پر ایمان کے ارکان بتائیے۔ مطلب تقدیر پر اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو تقدیر پر ایمان رکھنے کے 4 ارکان ہیں۔ اگر کوئی اسے مانتا ہے تو گویا کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اور اگر نہیں مانتا گویا کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ 4 ارکان، تقدیر کے 4 ارکان۔ سب سے پہلا رکن ہے، اور اسے اگر آپ سمجھ گئے نا، انشاءاللہ تقدیر کے معاملے میں بڑے کلیئر آپ ہو جائیں گے، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا کنفیوژن کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ، اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا۔ سب سے اہم چیز یہی ہے، تقدیر پر ایمان رکھنے کے 4 ارکان۔ نمبر 1، تو اگر پہلا آپ نے لکھا ہے کہ ارکان، یعنی تقدیر پر ایمان کے ارکان کتنے، تو تقدیر پر ایمان کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا علم ہر چیز پر شامل ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہوگا، جو ہوا، اور نہ اگر ہوتا تو کیسا ہوتا، اللہ سب جانتا ہے۔ تینوں چیز لکھ لیجئے گا، جو ہوا یعنی ہو چکا ہے وہ، جو ہونے والا ہے وہ، اور جو نہیں ہوا اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر شامل ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہوگا، جو ہوا، اور اگر ہوتا تو کیسا ہوتا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، یعنی اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا
تو پوری تقدیر سمجھ میں آ جائے گی. آپ جانتے ہیں تقدیر کے معاملے میں آدمی کے بھٹکنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ نے لکھا ہے تو میں کر رہا ہوں. یہی سوچتے ہیں نا ہم لوگ, ارے اپنے تو مقدر میں ایسا لکھا ہے, ارے اپنے کو تو پریشان ہونا ہی لکھا ہے, ارے اپنے کو تو بھٹکنا ہی لکھا ہے, ارے اپنے تو ساری نصیب میں خرابیاں ہی لکھی ہے, تو ہم یہ مانتے ہیں کہ لکھا ہے تو ہم کر رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے لکھنے سے کرنے والا معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس کا بندہ کیا کر سکتا ہے, اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو لکھوا دیا. تو تقدیر اللہ کے علم کی دلیل ہے, نہ کہ ہمارے مجبور ہونے کی دلیل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ بڑی اہم بات ہے تقدیر کے معاملے میں, جس پر لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. تقدیر اللہ کا علم ہے, تقدیر اللہ کا علم ہے. تو سب سے پہلا رکن آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر علم جو ہے وہ ہر چیز پر شامل ہے. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے, جو ہوا, جو ہوگا, نہیں ہوا تو کیسا ہوتا, اللہ سب کچھ جانتا. اللہ کے علم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اب اس کی دلیلیں آپ لکھیے. دلیل نمبر 1, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. وہی اللہ ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور وہ غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی جاننے والا ہے. یعنی جو دکھ رہا ہے اس کا بھی جاننے والا ہے, جو نہیں دکھ رہا اس کا بھی جاننے والا ہے. سورہ حشر آیت نمبر 22. سورہ حشر آیت نمبر 22. وہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور وہ غیب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی دلیل ہے. اتنا اگر سمجھ لوگے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی تقدیر کے معاملے میں, کہ اللہ جانتا تھا تو اللہ نے لکھا. اللہ کے لکھنے کی وجہ سے میں مجبور نہیں ہوں کہ مجھے کرنا پڑے گا, اللہ نے لکھ دیا ہے. تو اللہ نے اختیار دیا ہے, آزاد رکھا ہے آپ کو, چھوڑا ہے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کے علم ہر چیز پر شامل ہے. اس کی پہلی دلیل سورہ حشر آیت نمبر 22 کہ وہی اللہ ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور وہ غیب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے. دلیل نمبر 2 سورہ سبا آیت نمبر 3. دلیل نمبر 2 سورہ سبا آیت نمبر 3. اور جو میں آیتیں آپ کو بتاتا ہوں نا, آپ چاہیں تو بعد میں اپنے پاس قرآن سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو. سورہ سبا آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا فرمان, عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العالمین غیب کا جاننے والا ہے. ذرے کے برابر کوئی چیز نہ آسمان میں نہ زمین میں اس سے چھپی ہوئی ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز کو جاننے والا کون؟ اللہ رب العالمین. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا علم کتنا عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کے علم کی گہرائی کتنی ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ذرہ برابر کوئی چیز آسمان زمین میں اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے, چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, ہر چیز کا جاننے والا اللہ رب العالمین ہے. تو کیا وہ ہمارے معاملات کو نہیں جان سکتا؟ ہم کیا کرنے والے یہ نہیں جان سکتا؟ یقیناً اللہ جان سکتا ہے. تیسری دلیل سورہ نحل آیت نمبر 125. اللہ تعالیٰ کا فرمان, ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. یقیناً تیرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا اور کون ہدایت والا ہے. اللہ سب کو جانتا ہے, اللہ کو سب پتا ہے. ضلالت پہ کون ہے اسے بھی جانتا ہے, ہدایت پر کون ہے اسے بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. دلیل نمبر 4, میں اس پوائنٹ کی زیادہ تفصیل بتا رہا ہوں آپ کو, باقی کی اتنی نہیں بتاؤں گا, کیونکہ اس چیز کو سمجھنا ہماری بنیادی ضرورت ہے. اس مسئلے کو سمجھنا ہماری بنیادی ضرورت ہے. اسے ہمیں سمجھنے جب تک نہیں سمجھیں گے ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے تقدیر کے مسئلے کو. دلیل نمبر, اس کے آگے کی دلیل سورہ انعام آیت نمبر 28. سورہ انعام آیت نمبر 28 اللہ تعالیٰ کا فرمان, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, کہ اگر ہم ان لوگوں کو دنیا کے اندر لوٹا بھی دیں تب بھی وہی کریں گے جو کر کے آئے ہیں. یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو کیسا ہوتا تو کیسا ہوتا, اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ مر کے کافر ہو کر آئے ہیں, اور اللہ اگر انہیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھی بھیجتے تب بھی کافر بن کر آئیں گے. یعنی مومن ہونے والے نہیں, یہ کافر ہی بن کر آئیں گے. کتنا عظیم ہے اللہ کا علم, کتنا عظیم علم والا ہے اللہ رب العالمین. ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ رب العالمین, ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے.
اب اس کی ایک 5ویں عقلی دلیل آپ لکھ لیجئے کہ ہم انسانوں کے اندر دیکھتے ہیں کئی لوگ بڑے عقل والے ہوتے ہیں، بڑے علم والے ہوتے ہیں، بڑا علم ان کے پاس ہوتا ہے، چہرے دیکھ کر بتا دیتے ہیں، حالات دیکھ کر باتیں بتا دیتے ہیں، ایسا ایسا ہونے والا ہے بتا دیتے ہیں حالات کو دیکھ کر۔ ایک وہ ہوتا ہے جوتش، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کہ ناجائز عمل ہے، پر کئی لوگ چہرے دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ دیکھو ایسا ایسا ہونے والا، ایسا ہوگا، اس طرح سے ہو سکتا ہے، تمہارا کاروبار برباد ہو سکتا ہے، اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے کام کرو۔ تو یہ لوگ، ایک عام انسان، حقیر انسان، کم علم انسان جب اتنا بتا سکتا ہے تو اس کو بنانے والا اللہ رب العالمین کیسے علم والا ہوگا؟ تصور کیجئے، ایک انسان محتاج، حقیر، ایک محتاج سی مخلوق جب وہ علم رکھتا ہے چیزوں کے بارے میں تو اللہ رب العالمین کتنا علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو علم دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کی کوئی مثال نہیں ہے آپس میں سمجھانے کے لیے مثال، ورنہ مثال اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی دی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت، اتنی بڑائی، اتنی کبریائی ہے۔ تو عقلی دلیل اس سے بھی آپ سمجھیں کہ جب ہمارے یہاں کئی لوگ علم رکھتے ہیں، کئی چیزیں بتاتے ہیں، تو ان کو علم دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ تو سوچئے خود اللہ رب العالمین کتنا علم والا ہوگا جو بندوں کو علم دینے والا ہے۔ آپ اس چیز کا تصور کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا علم سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسا علیم ہے، اللہ تعالیٰ کیسا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا خبر رکھنے والا ہے۔ اس چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب ایک مثال یہاں پر آپ اور سمجھ لیں، میں مثالیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ مثالوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ سے مثال دے رہے ہیں کسی کی، مثال سمجھانے کے لیے، ورنہ بندے اور اللہ کے بیچ میں کوئی مثال نہیں ہوتی ہے۔ جسے ایک ٹیچر کلاس کے اندر بچوں کو پڑھاتا ہے، پڑھاتے وقت کسی ایک سے کہتا ہے تو اس سال فیل ہو جائے گا، تو اس سال فیل ہو جائے گا، اور وہ بچہ فیل ہو جائے اور اس کے بعد کہے کہ سر آپ نے بولا تھا اس لیے میں فیل ہو گیا، تو کیا اس کا بولنا صحیح ہوگا؟ سر بولے گا کہ میں یہ چیز دیکھ رہا تھا، میں نے تیرا پورا تجزیہ کر لیا تھا، جان لیا تھا کہ تو پڑھ نہیں رہا ہے، ورک نہیں کر رہا ہے، کلاس پراپر اٹینڈ نہیں کر رہا ہے، تو جو میں ورک دیتا ہوں اس کو پورا کر کے نہیں لاتا، اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں کرتا، یعنی تیرے حالات مجھے یہ بتا رہے تھے کہ تجھے فیل ہونا ہی ہے، اس لیے میں نے یہ بات کہی۔ تو کیا ٹیچر پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے بولنے سے میں فیل ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا علم، یہ تو میں بول رہا ہوں نا کہ دنیا کی حقیر مخلوقات ہیں، جب یہ اس طرح کی باتیں بتا سکتے ہیں اور اس سے چیزیں ہو جاتی ہیں، اور وہ تو پھر بھی ایک اندازہ ہوتی ہیں، چیزیں بدل بھی سکتی ہیں، پر اللہ رب العالمین کے علم میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ تو ایسا علم والا ہے۔ تو جب وہ تقدیروں کو لکھا اللہ رب العالمین نے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تو 100% اپنے علم سے جانتا تھا کہ آپ کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا جو آپ کرنے والے ہو۔ تو تقریر اللہ تعالیٰ کے علم کی دلیل ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پوائنٹ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کی دلیل ہے، اور اس بات کو انشاءاللہ اگر سمجھ گئے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ مثال چاہیں تو آپ لکھ لیجئے گا، بعد میں لکھ لیجئے گا، ٹیچر والی مثال انشاءاللہ۔ نمبر 2، تقدیر کا دوسرا رکن، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر لکھوا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر لکھوا دیا، یعنی جو ہماری تقدیریں ہیں وہ ہمیں پیدا کرنے کے کئی سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھوا دی ہیں۔ ہر انسان کا پورا کیا کیا وہ کرے گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کہاں لکھوا کر رکھی ہے؟ لوح محفوظ کے اندر۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 2653، صحیح مسلم حدیث نمبر 2653، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنۃ۔ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تقدیروں کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے لکھوا دیا ہے۔ اللہ تعالی نے مخلوقات کی تقدیروں کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے لکھوا دیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ نے آج لکھا، اللہ تعالیٰ جب سے لکھوا چکا ہے کہ ہم کیا کیا کرنے والے ہیں۔ اور رہی بات لوح محفوظ کی،
تو لوح محفوظ کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے، کچھ جگہوں پہ آپ لکھ لیجئے اسی پوائنٹ نمبر 2 کی دلیل کے طور پر. سورہ بروج آیت نمبر 21، صرف صورتوں کے نام اور آیت نمبر بتا رہا ہوں میں آپ کو. سورہ بروج آیت نمبر 21، سورہ حج آیت نمبر 70، سورہ یاسین آیت نمبر 12، سورہ طور آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک، جس میں اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کا ذکر کیا ہے. اور اس کے لیے اللہ نے کچھ اور بھی الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ آپ لکھ لیجئے. لوح محفوظ کے علاوہ کتاب، پھر کتاب مستور، ام الکتاب. تو تقدیر کے 2 رکن آپ کو سمجھ میں آئے. پہلی چیز، تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ کا علم ہر چیز کے محیط ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، جو ہوگا، جو ہوا، نہیں ہوا، کیسا ہوتا، اللہ سب جانتا ہے. اس کی کچھ دلیلیں میں نے آپ کو بتائی. تقدیر پر ایمان کا دوسرا رکن، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھوا رکھی ہے. اس کی کچھ دلیلیں میں نے آپ کو بتائی. تقدیر کا تیسرا رکن ہے اللہ کی رضامندی اور چاہت کے بنا کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی رضامندی اور چاہت کے بنا کچھ نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر ایک طرف یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ جانتا تھا ہم کیا کرنے والے، تو اللہ نے سب لکھ دیا، اب اللہ کی کوئی مشیت نہیں چلتی، اللہ کی کوئی مرضی نہیں چلتی. ایسا نہیں ہے. آدھا ہمارا اختیار ہے، آدھا اللہ کی مرضی ہے. جیسا کہ ایک مرتبہ ذکر آتا ہے، حضرت علی بن ابی طالب سے کسی نے پوچھا کہ تقدیر کا معاملہ کیا ہے، بتاؤ. کتنا میرے ہاتھ میں، کتنا اللہ کے ہاتھ میں. کہا ایک ٹانگ اٹھا، اس نے اٹھا لی. کہا دوسری اٹھا، کہا گر جاؤں گا. بس کہا اتنا تیرا اتنا اللہ کا. یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بنا کچھ نہیں ہوتا، پر تو مجبور نہیں ہے، اللہ نے تجھے بھی اختیار دیا ہے. تو تیسرا پوائنٹ، تیسرا رکن ہے اللہ کی رضا اور چاہت کے بنا اس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا. اس کی 2 دلیلیں لکھ لیجئے آپ. سورہ تکویر آیت نمبر 29، سورہ تکویر آیت نمبر دیکھیے آپ 21 اور 29 دونوں دیکھ لیجئے گا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا مجھ سے لکھنے میں غلطی شاید ہو گئی ہے. 21 اور 29 دونوں چیک کر لیجئے گا ایک بار. ترجمہ جب آپ لکھیں گے نا قرآن سے تو دونوں چیک کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اور تم کچھ نہیں چاہتے پر ہوتا وہ ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. یعنی اللہ کی مشیت کے بنا اس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کی اجازت کے بنا، اللہ کی چاہت کے بنا، اللہ کی مشیت کے بنا اس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا ہے. دوسری دلیل سورہ یاسین آیت نمبر 36. اللہ تعالیٰ کا فرمان، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یقیناً اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، ہو جاتا ہے. یقیناً اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب اللہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے. یعنی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، مشیت میں ہے، طاقت میں ہے، قوت میں ہے. اللہ کے علم کے بنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ تقدیر کا تیسرا پوائنٹ ہے. آپ سمجھنا، اگر ان ارکان کو اچھے سے دماغ میں بٹھا لیا نا، باتیں ساری کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور تقدیر کا چوتھا رکن ہے اس بات پر ایمان کہ بندہ جو بھی کرتا ہے، اس بات پر ایمان کہ بندہ جو بھی کرتا ہے اس کو بنانے والا اللہ رب العالمین. یعنی ہر چیز جو اس کائنات کے اندر ہے اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. ہر چیز اس کائنات کی، ہر چیز، اس کو بنانے والا کون؟ اللہ رب العالمین. اس کو اور اس پوائنٹ کو اور ایک بار لکھ لیجئے گا تھوڑا ڈیٹیل کر کے کہ اس کائنات میں جو بھی ہوتا ہے ہر چیز کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اس کی بھی دلیلیں لکھ لیجئے. سورہ زمر آیت نمبر 62، سورہ زمر آیت نمبر 62. اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ خالق کل شیء. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے.
اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اور دوسری دلیل سورہ انعام آیت نمبر 1. سورہ انعام آیت نمبر 1. اللہ تعالیٰ کا فرمان الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اندھیرے کو بنایا، روشنی کو بنایا. یعنی ہر چیز کا بنانے والا کون؟ اللہ رب العالمین. ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین. تو تقدیر کے 4 رکن ہیں. اگر آدمی ان کو سمجھ لے تو تقدیر کے معاملے میں بہت سارے کنفیوژن سے انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو بچا لے گا. تو آج کے اس درس میں نے جو آپ کو چیزیں بتائیں، سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا کہ تقدیر لغت میں کہا کسے جاتا ہے، قضا اور قدر عربی میں لغت میں کسے کہا جاتا ہے، اصطلاح میں کسے کہا جاتا ہے. تقدیر پر ایمان کی کچھ دلیلیں میں نے آپ کو بتائی. تقدیر پر فرقوں کی تاریخ میں نے آپ کو بتائی. نمبر 4 کچھ مشہور فرقوں کے نام آپ کو بتائے. نمبر 5 تقدیر پر ایمان کے ارکان کیا ہیں جس کو میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم بتایا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے بتایا، اللہ کی رضا اور قدرت کے بنا کچھ نہیں ہوتا یہ بتایا، اور ایمان کے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. کیونکہ یہ اصل میں اتنا زیادہ ٹپیکل ٹاپک ہے کہ اچھے اس کے اندر گمراہ ہو جاتے ہیں. اگر نہ سمجھیں تو اچھے گمراہ ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ تقدیر کے معاملے میں باریکیوں میں جانے سے بچا. جتنا علم تو نے دیا اس کو ہم کو سیکھ کر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.